آج ہم دوسروں پر بات کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر ان خوبیوں میں سے ایک بھی خوبی اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ پہلا، اللہ سے مضبوط تعلق۔ سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ نیک عورت اپنے رب سے محبت کرتی ہے، 5 وقت کی نماز کی پابند ہوتی ہے، قرآن سے تعلق رکھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، دعا اور ذکر کرتی ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ دوسرا، حیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا صرف لباس میں نہیں بلکہ گفتگو میں، چلنے پھرنے میں، نظریں نیچی رکھنے میں، سوشل میڈیا کے استعمال میں بھی ہونی چاہیے۔ تیسرا، سچ بولنا۔ نیک عورت کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ شوہر سے، بچوں سے، والدین سے، رشتہ داروں سے، ہر جگہ سچائی اختیار کرتی ہے۔ چوتھا، صبر۔ زندگی میں ہر انسان پر آزمائش آتی ہیں، بیماری، غربت، گھریلو مسائل، لیکن نیک عورت شکایت کے بجائے اللہ سے امید رکھتی ہے۔ حضرت آسیہ نے فرعون جیسے ظالم شوہر کے باوجود ایمان نہیں چھوڑا۔ پانچواں، شکر گزار ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کی ناشکری سے بچو۔ نیک عورت ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، شوہر کی جائز محنت کی قدر کرتی ہے، معمولی چیزوں پر ناراض نہیں رہتی۔ شوہر کے حقوق ادا کرنا۔ اگر عورت شادی شدہ ہے تو احترام کرے، نرمی سے بات کرے، جائز باتوں پر تعاون کرے، گھر کے سکون کا خیال رکھے۔ اسی طرح اسلام شوہر کو بھی حکم دیتا ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ساتواں، اولاد کی بہترین تربیت۔ ماں پہلی استاد ہوتی ہے، نماز سکھائے، سچ بولنا سکھائے، قرآن سے محبت پیدا کرے، اچھے اخلاق سکھائے۔ حضرت لقمان کی نصیحتیں بھی اسی حوالے سے بہترین مثال ہیں۔ آٹھواں، والدین کا احترام۔ قرآن نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ نیک عورت شادی کے بعد بھی والدین کی عزت کرتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے، ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ نواں، غربت اور چغلی سے بچنا۔ نیک عورت دوسروں کی برائی نہیں کرتی، رشتے خراب نہیں کرتی، لوگوں کی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ 10واں، سخاوت۔ اگر تھوڑا بھی ہو تو دوسروں کے ساتھ بانٹتی ہے۔ صدقہ، یتیموں کی مدد، مسکینوں کی مدد، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ 11واں، نرم اخلاق۔ نیک عورت غصے پر قابو رکھتی ہے، معاف کرنا جانتی ہے، نرم لہجہ اختیار کرتی ہے، لوگوں کے دل جیتتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ 12واں، عاجزی۔ تکبر ایمان والے کی شان نہیں۔ نیک عورت اپنی عبادت پر غرور نہیں کرتی، دولت پر فخر نہیں کرتی، خوبصورتی پر تکبر نہیں کرتی۔ 13واں، توبہ کرنے والی۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، فرق یہ ہے کہ نیک عورت غلطی مان لیتی ہے، فوراً اللہ سے معافی مانگتی ہے، گناہ پر اصرار نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام سادگی، حیا، عبادت، صبر اور شوہر کے ساتھ حسن سلوک معاشرت کی بہترین مثال تھی۔ گھر میں کبھی آسائشیں زیادہ نہیں تھیں لیکن اللہ پر بھروسہ اور شکر ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ اسی لیے قیامت تک آنے والی مسلمان خواتین کے لیے وہ بہترین نمونہ ہیں۔ آج سوشل میڈیا، فیشن اور دنیا کی دوڑ نے بہت سے لوگوں کو دین سے غافل کر دیا ہے، لیکن کامیاب وہی ہے جو اللہ کی رضا کرے، اللہ کو راضی کرے۔ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، مال ختم ہو جاتا ہے، مگر نیک اعمال ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ ہم آج یہ عہد کریں گے کہ ہم ان 13 خوبیوں میں سے ہر مہینے ایک خوبی اپنی زندگی میں ضرور پیدا کریں گے۔ اگر ہمارے گھر میں نماز، حیا، صبر، شکر، سچائی، حسن اخلاق اور قرآن آ جائے تو ہمارے گھر سکون اور رحمت کا حصہ بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک، باحیا، صبر، شکر گزار اور اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والی خواتین میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔